السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، مفتی سید شجر علی مکن پوری مداری صاحب قبلہ کی داڑھی جو ایک مشت سے کم ہے، کیا وہ مذہب اہل سنت مذہب حنفی کے مطابق ہے یا نہیں؟ پوری وضاحت مکمل دلائل کے ساتھ خلیفہ تاج الشریعہ مفتی شہزاد عالم مصباحی استاد جامعۃ الرضا کی زبانی سماعت فرمائیں۔ عوام میں اختلاف سنیوں میں اچھی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ داڑھی کٹی ہوئی ہے، اس لیے ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ تو داڑھی کا حکم جو قرآن میں یا حدیث میں آیا ہے ایک مشت کا، وہ حکم آپ ہم بتا دیجیے۔ نہیں تو امام اعظم کے نزدیک تو ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا جائز نہیں ہے جی، اور ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، وہ حکم آپ دکھا دیجیے علیہ السلام۔ اصل میں میں خود مفتی ہوں ماشاء اللہ، اور دارالعلوم پریٹوریا سے مفتی کا کورس بھی میں نے کیا ہے، تو امام اعظم کے مسلک کی کتابوں میں ویڈیو نہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بنائیں۔ امام اعظم کے مسلک کی کتابوں میں الفقہ الاکبر میں نے پڑھی ہے اور بقیہ کتابیں بھی فقہ کی پڑھی ہیں۔ امام اعظم نے کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایک مشت سے کم داڑھی حرام ہے، وہ بتا دیجیے، کیونکہ شرعی حکم جو ہے قرآن و حدیث سے وہ آپ جانتے ہی ہو، یا تو قرآن سے لیا جاتا ہے، حدیث سے یا اجماع سے یا قیاس سے۔ تو عوام میں فتنہ نہ پھیلے، اس لیے میں آپ کے تنہائی میں اس لیے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، میں آپ کے برابر عالم تو ہوں نہیں کہ میں آپ سے مناظرہ کروں یا کوئی بحث کروں، میں آپ سے کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا، اور آپ اس گاؤں کے مہمان آئے ہیں، میں آپ سے کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا ہوں، آپ کی سیادت کی تعظیم کرتا ہوں۔ مجھے وہی تو برا لگا نا مولانا کہ اگر آپ سیادت کی میری تعظیم سیادت کی کرتے تو سید کی عزت کرنا فرض ہے، آپ جانتے ہی ہو، قرآن میں ہے قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سید کی عزت کرنا فرض ہے، داڑھی سنت ہے، اور علماء کے کہنے کے مطابق سنت غیر موقدہ مانتے ہیں جامع ازہر کے علماء بھی ایک مشت، اور مدینے کے بھی علماء اور تمام علماء سنت غیر موقدہ داڑھی کو مانتے ہیں، غیر موقدہ، نہ واجب نہ فرض، کیونکہ قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، اور حدیثوں میں ایک مشت کی قید نہیں لگائی رسول اللہ نے، ایک مشت کی قید نہیں لگائی، تو جتنی جو بھی رکھ لے گا وہ سنت ہو جائے گی اس کی۔ اور آپ جانتے ہو کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے سنت عادیہ ہوتی ہے، عادت جو ہوتی ہے عربوں کی، جبہ پہننا، ٹوپی لگانا، پگڑی پہننا، یہ سب عادات میں شمار ہے، اور دوسری سنت ہے سنن الہدیٰ، ہدایت کے لیے۔ تو عادیہ سنت اگر نہیں بھی ادا ہو رہی ہے تو اس پر مذائقہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن میں ایک مشت کا حکم ہے نہیں، حدیث میں ایک مشت کا حکم ہے نہیں، چار اماموں میں سے کسی نے حکم دیا ہی نہیں ایک مشت کا۔ تو آپ فرض چھوڑ کر، ایک سید کی تعظیم کو چھوڑ کر، سنت کو آڑ میں لے کر کے مجھے حقیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو حقیقت کرنے کی کوشش تو بالکل نہیں۔ دیکھیے، میں بیٹھا ہوا تھا، ممبر پہ بیٹھا تھا، آپ نے کہا میں اجازت نہیں دے سکتا نماز پڑھانے کی۔ وہ میں نے حبیب شاہ سے پہلے ہی کہہ چکا تھا، جب آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے کہا کہ نماز ہاں تو نہیں، جب میں نے آپ کو کہنے آیا تب کہاں منع کیا تھا کہ تب آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ اس وقت میں نے دیکھا نہیں تھا نا، ورنہ تو کیا ہے، معاملہ وہیں میں سولو کر دیتا۔ میں تو اس وقت میں دیکھا نہیں تھا۔ ہاں تو کافی وقت تھا ہمارے پاس۔ تو اتنا تو جانتے ہیں آپ کہ سید کی تعظیم فرض ہے، داڑھی سنت ہے، اور وہ بھی غیر موقدہ سنت ہے، ایک مشت۔ تو کم از کم اتنا خیال تو رکھنا چاہیے تھا۔ ممبر پہ آ کے آپ کہتے ہو کہ نہیں، جائز نہیں ہے، ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم چاہتے تو عوام میں فتنہ پیدا کر سکتے تھے اور وہاں بھی سوال پوچھ سکتے تھے آپ سے کہ، لیکن میں نے کہا کہ اہل سنت میں آپ سے اختلافات نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمدک یا اللہ و اصلی و اسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي مقام آخر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ادب و احترام کے ساتھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے، حق بولنے، حق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے گزرا. اخیر ایام میں طبیعت ایک عجیب طرح کی کیفیت محسوس کرتی ہے. انہی ایام میں رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ایک عزیزی میرے پاس مختصر سی ویڈیو کلپ ارسال کرتے ہیں. میں نے اس کو سنا، جس میں شجر مداری صاحب کسی مسجد کے امام سے مسئلہ ریش یعنی داڑھی کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے نظر آئے. اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ مسجد کہاں کی ہے، وہ امام صاحب کون سے ہیں. شجر مداری صاحب حجرے کے اندر بیٹھ کر امام صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں. ان کے سوالانہ اور مباحثانہ گفتگو کا ماحصل اور محور صرف 4 باتیں تھیں. نمبر 1، داڑھی کا حکم قرآن و حدیث میں کہاں ہے. میں نے اس مختصر سی ویڈیو سے جو اندازہ لگایا اور اس کے 2-4 جملوں سے جو میں نے نتیجہ نکالا، اس سے لگا کہ شاید وہ ممبر پر چڑھے تھے یا ممبر پر چڑھنے جا رہے تھے، نماز پڑھانے جا رہے تھے یا تقریر کرنے جا رہے تھے، میں نہیں جانتا. البتہ امام صاحب قبلہ نے ان کو یہ کہہ کر کہ تمہاری داڑھی حد شرع کے مطابق نہیں ہے، ان کو دور رہنے اور باز رہنے کا حکم دیا. اس پر انہوں نے حجرے میں آ کر امام صاحب قبلہ سے جو سوالات کیے، وہ 4 سوال آپ کے پیش گوش گزار کر دوں، اس کے بعد میں اپنے دلائل اور اپنی بات رکھوں گا. پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ داڑھی کا حکم قرآن و حدیث میں کہاں ہے. دوسرا، میں امام اعظم کی کتب کا مطالعہ بھی ہوں، یعنی میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب پڑھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں خود ایک مدرسے سے افتاء کا کورس کر کے آیا ہوں، یعنی میں مفتی ہوں. اور پھر انہوں نے فقہ حنفی میں بطور تمثیل الفقہ الاکبر کا نام ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا کہاں حرام لکھا ہے، بتائیے. تیسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ، 4 اماموں میں سے کسی نے بھی ایک مشت کا حکم نہیں دیا ہے. چوتھی بات، دلیل میں علماء ازہر و علماء مدینہ کا ذکر کیا اور ان کا اندیا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ علماء داڑھی کو سنت غیر مؤکدہ مانتے ہیں. ایک مشت نہ تو واجب ہے نہ ہی فرض ہے، جتنی بھی رکھ لو سنت ادا ہو جائے گی. سوء اتفاق جن سے شجر مداری صاحب محو گفتگو تھے، وہ امام مسجد غالباً درس نظامی کے طالب علم نہیں رہے اور اصل حکم جانتے تھے کہ ایک مشت داڑھی سے کم رکھنے والا فاسق مولن ہے، اس کی امامت ناجائز و نامعتبر ہے، لیکن دلیل سے ناواقف تھے، جس کی بنیاد پر مداری صاحب نے ان کو دھوس میں لیا اور کہا کہ داڑھی سنت
اور تعظیم سیادت فرض، پھر بھی آپ نے مجھ کو ممبر پر چڑھنے سے روکا یا چڑھنے کے بعد اتار کر ذلیل کیا، نتیجتاً سنت کی آڑ میں ترک فرض کا ارتکاب کیا۔ یہ ان کی باتوں کا ماحصل ہے جو بنیادی باتیں ہیں۔ اب میں محمد فقیر محمد شہزاد رضا، خادم جامعۃ الرضا بریلی شریف، عرض گزار ہوں۔ پہلی بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مداری صاحب یہ بتائیں کہ سید کی حد تعظیم کیا ہے؟ جو آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے ترک فرض کا ارتکاب کیا ہے سنت کی آڑ میں، تو یہ بتائیے کہ سید کی حد تعظیم کیا ہے، اور کیا کسی سید زادے کو جو حد مقرر شرع داڑھی نہ رکھتا ہو نماز کی امامت سے روکنا توہین کے زمرے میں آتا ہے، توہین کے خانے میں آتا ہے؟ نیز اس کو شرعی مسئلے پر سمجھانا اور دینی امر کی یاد دہانی کرانا، کیا اس کو بے عزتی یا حد کے عزت سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ اب ذرا یہ سن لیجئے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم کسی بھی حکم کو، کسی بھی مسئلے کو پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں، حدیث میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اجماع میں دیکھتے ہیں، پھر قیاس میں دیکھتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور ساتھ ہی ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جو اہل علم حضرات ہیں، ہمارے بزرگ، سب سے پہلے صحابہ اکرام، پھر تابعین، طبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ طریقت، قرآن نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور ہر نماز میں ہم دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سب سے پہلے آپ داڑھی کے مسئلے میں حکم سن لیجئے۔ ہمارے مذہب حنفی کے مطابق داڑھی حد مقرر شرع سے کم نہ کرانا واجب ہے، یعنی حد مقرر شرع رکھنا یہ واجب ہے، سنت غیر مؤکدہ نہیں ہے، جو آپ دو چار افراد کے سامنے ان امام صاحب کو دھوس میں لے کر مغالطہ دے رہے تھے اور حوالے میں علماء ازہر اور علماء مدینہ کی دلیل پیش کر رہے تھے، ان کا عمل دلیل کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ ہمارے مذہب حنفی کے مطابق داڑھی حد مقرر شرع سے کم نہ کرانا واجب ہے، کم نہ کرانا یعنی حد مقرر شرع تک رکھنا یہ واجب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت دائمی اور اہل اسلام کے شعائر سے ہے، اور اس کا خلاف ممنوع و حرام اور کفار کا شعار اور کفار کی علامت ہے۔ اب دلیل کے طور پر سن لیجئے، صحیح مسلم شریف کتاب الطہارہ باب خصال الفطرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 کی حدیث پاک، قال علیہ الصلاۃ والسلام عشر من الفطرۃ قص الشارب و اعفاء اللحیہ۔ ترجمہ سنیں، یعنی 10 چیزیں سنت قدیم انبیاء عظام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہیں، ان سے مونچھیں کم کروانا اور داڑھی حد شرع تک چھوڑنا، یعنی ان 10 چیزوں میں سے ایک ہے مونچھوں کو پست رکھنا اور دوسرا ہے داڑھی کو حد شرع تک چھوڑنا۔ اسی حدیث پاک کی شرح میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اشعۃ اللمعات باب السواک فصل اول جلد نمبر 1 صفحہ 212 میں ارشاد فرماتے ہیں حلق کردن لحیہ حرامست و روش افرنج و حنود و جوال قیان کہ اینشا را قلندریہ نیز گوین و گداشتن آن بقدر قبضہ واجب است و آن کے آرا سنت گوین بمانا طریقہ مسلوک در دین است یا بجہت آن کے ثبوت آن بسنت است چنانکہ نماز عید را سنت گفتہ ان۔ فرماتے ہیں کہ داڑھی کو منڈوانا
یہ حرام ہے اور یہ انگریزوں کی روش ہے، غیر مسلموں کی روش ہے، جوالقیوں کی روش ہے، اور یہی بات قلندریہ بھی کہتے ہیں۔ اور فرمایا اس کو ایک مشت کی برابر چھوڑنا اور رکھنا یہ واجب ہے۔ پچھلے ترجمے سے ہو سکتا ہے مغالطے میں ڈالا جائے کہ اس میں تو یہ فرمایا داڑھی منڈوانا، ابو شجر مداری صاحب کی داڑھی منڈی ہوئی نہیں ہے، کٹی ہوئی ہے، تو اس لیے دلیل کے طور پر یہ جملہ ذہن میں رکھیں۔ آگے والا جملہ ہے وہ گداشتن عام بقدر قبضہ واجبست، یعنی اس کو ایک مشت کی برابر چھوڑنا یہ واجب ہے، اور اس واجب سے آپ دور ہیں۔ وآ کے آرا سنت گوین، اور یہ جو لوگوں نے اس کو سنت کہا ہے، یہ سنت اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ معنی ہے طریقہ مسلوک در دین است، یعنی دین میں رائج طریقہ ہے یہ۔ تو سنت کا معنی یہاں رائج طریقہ لغوی اعتبار سے جو معنی لیا جاتا ہے وہ معنی یہاں معتبر ہے۔ یا پھر دوسری وجہ بیان کی کہ اس کو سنت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا ثبوت سنت یعنی سرکار کے عمل سے ہے، جیسا کہ نماز عید کو سنت کہا گیا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز عید واجب کفایہ ہے، سنت نہیں ہے، مگر سنت کہا گیا اس لیے کہ وہ سنت سے ثابت ہے۔ بہرحال دوسری چیز سن لیجئے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک اور آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے امام موفق الدین ابن قدامہ حنبلی قدس سرہ الشریف فرماتے ہیں، اور جن کے قول کی تخریج امام نور الدین علی علیہ رحمت و رضوان نے بہجت الاسرار شریف میں کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کانا شیخنا شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد عبد القادر الجیلی نحیف البدنی ربع القامتی عریض الصدری عریض اللحیتی طویلہ۔ فرماتے ہیں ہمارے شیخ شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جسم مبارک دبلا تھا، اور آپ کا بدن جو تھا، آپ کا قد جو تھا وہ میانہ تھا، اور آپ کا سینہ مقدس چوڑا تھا، اور آپ کی داڑھی ریش منور پہن اور دراز تھی، یعنی لمبی تھی۔ شیخ حق محقق مدارج النبوہ میں خلفائے ثلاثہ کی داڑھیوں کی بابت فرماتے ہیں عادت سلف دری باب مختلف بود آوردہ اند کے لحیہ امیر المومنین علی پرمی کرد سینہ اورا و ہم چنی عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نوشتہ اند کان شیخ محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ طویل اللحیتی و عریضہا۔ فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں کی عادت کریمہ اس سلسلے میں مختلف رہی ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ آپ کے سینے کو بھری ہوئی تھی، یعنی آپ کے سینے مبارک کو گھیرے ہوئی تھی۔ یہی حال حضرت عمر فاروق اعظم، یہی حال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی تھا۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے سیر کی کتب میں کہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بھی ریش مبارک ریش منور دراز اور لمبی تھی اور چوڑی چکلی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان بزرگوں کی داڑیاں بھی دراز رہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک مشت ہی واجب کیوں؟ حدیثوں میں تو ہمیں درازگی ریش کا حکم ملتا ہے، لیکن کتنی دراز ہو تو اس کو آپ ذرا حوالے کے ساتھ سن لیجئے۔ گرچہ حدیثوں میں درازگی ریش کا حکم آیا ہے، لیکن کتنی دراز کریں اس پر ایک حد مقرر ہے، جس کی تصریح شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مشکات اشیاۃ اللمعات کتاب الطہارہ باب السواک فصل اول جلد 1 صفحہ 212 میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں مشہور قدر یک مشت است چنانکہ کم تر ازی نباید و اگر زیادہ برآں بگزارد نیز جائز است بشرطے کہ از حد اعتدال نہ گزارد۔ وہ فرماتے ہیں کہ مشہور مقدار شرع کے اعتبار سے یک مشت ہی ہے، جیسا کہ چنانچہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ اس سے کچھ زیادہ ہو تو وہ جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ میانہ روی سے زائد نہ چھوڑے۔
अब रहा ये मसला कि शेख हक मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस दावे की बुनियाद किसके अमल पर है, यानी उन्होंने ये कौल कहाँ से किया। तो इस सिलसिले में जामे तिरमिजी की एक हदीस पाक है जिसमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल शरीफ जिक्र किया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने आमर इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान याखुज़ु मिन लहयती अन अर्ज़िया व तूलिहा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी दाढ़ी के तूल व अर्ज यानी चौड़ाई और लंबाई दोनों तरफ से दाढ़ी मुबारक को तरशवाया करते थे, यानी आप उसको तराशते थे। रवाहु तिरमिजी फी अबवाबिल आदाब बाबे माजा फिल अख्ज़ी मिन लहयती फिल मुजल्लद सानी फिल सफ़हतिल मिया। शारहीन हदीस इस हदीस के सिलसिले में फरमाते हैं कि ये उस वक्त होता था जब रीशे अक़दस एक मुश्त से तजावुज़ फरमाती। बाज ने तो एक मुश्त की कैद ही नफ्सी हदीस में लगा दी है, जैसे कि तनवीर मफाती और गराइब से मनकूल है। वो क्या फरमाते हैं, कहते हैं कई मिरकात शरीफ में तनवीर और मफाती और गराइब के हवाले से लिखा है मिरकात शरीफ में क़ैदुल हदीस फ़ी शरह शिरअ बिक़ौली इज़ा ज़ादा अला क़द्रिल क़ब्ज़ति व जअलहु फ़ी तनवीरी मिन नफ्सिल हदीसी व ज़ादा फ़ी शिरअ व काना यफ़अलु ज़ालिका फ़िल ख़मीस अविल जुमअति व ला यत्रुकुहु मुद्दतन तवीला। कि हदीस के अंदर जो कैद है जिसको शरअ में जिक्र किया गया है वो इस कौल की बुनियाद पर है कि सरकार अलैहिस्सलाम का अमल जिक्र करते हुए फरमाया गया इज़ा ज़ादा अला क़द्रिल क़ब्ज़ा, यानी सरकार अलैहिस्सलाम की रीशे मुबारक अगर एक मुश्त से ज़ायद होती थी तो इस कैद को किताब तनवीर में नफ्स हदीस यानी हदीस ही का टुकड़ा माना गया है कि रावी ने बयान किया कि सरकार अलैहिस्सलाम अपनी दाढ़ी के तूल अर्ज से लेते थे जब एक मुश्त से जायद आपकी दाढ़ी हो जाती थी, और शिरा में इतना इजाफा किया है कि सरकार ये अमल यानी दाढ़ी को एक मुश्त दाढ़ी से जायद को तराशना फरमाया, ये सरकार अलैहिस्सलाम जुमरात या जुमे के दिन ये अमल करते थे। दाढ़ी मुबारक को आप लंबे ज़माने तक नहीं छोड़ते थे कि वह हद इतदाल से जायद हो। इस सिलसिले में अमल सहाबा जो सरकार अलैहिस्सलाम के अमल के मुशाबे है उसको भी मैं गोश गुजार कर देता हूँ। एक हदीस है जिसको इमाम अबू दाऊद ने किताब सौम बाबुल कौल इंदल इफ्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा 321 में मरवान इब्ने सालिम से रिवायत किया। वो फरमाते हैं रअयतु इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा यक़बिज़ु अला लहयतिही फ़यक़तउ मा ज़ादा अलल कफ़्फ़ी। फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब ये मुत्तबा सुन्नत इनको कहा जाता है और सहाबी का अमल कभी भी सरकार अलैहिस्सलाम के अमल के खिलाफ नहीं हो सकता। ये हमारा इंदिया, हमारा नज़रिया, हमारा अकीदा है और हमारी अकीदत है। फरमाते हैं मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखा कि वो अपनी दाढ़ी के यक मुश्त लेते और यक मुश्त से जो जायद होता उसको आप तराश देते। मुसन्नफ अबू बकर इब्ने अबी शैबा में भी हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो सरकार की बारगाह के दायमी हाजिर बाश हैं उनके लिए उनका अमल जिक्र किया गया। काना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु यक़बिज़ु अला लहयतिही सुम्मा याख़ुज़ु मा फ़ज़ला अनिल क़ब्ज़ा। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु यक मुश्त दाढ़ी लेते, फिर उसके बाद यक मुश्त से जो जायद होता उसको आप तराश देते थे। हासिल मतलब ये हुआ कि उलमाए अहनाफ के नज़दीक एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब और जो सुन्नत कहा गया है उसका मतलब मा सबक में बहवाले शेख मुहक्किक जिक्र किया कि उसको सुन्नत इसलिए कहा गया कि वो दीन में जारी रास्ता है या सुन्नत से साबित है। मैं आखिर में शजर मदारी साहब से यह कहना चाहता हूँ कि आपने उन इमाम साहब को धौंस में लेते हुए अल-फ़िक़्हुल अकबर का जो हवाला पेश किया इसको मैं मुगालता कह रहा हूँ या फिर आपकी लाइल्मी से ताबीर कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी दिन हो गए हैं फ़िक़्ह इफ्ता की तरफ आपने तवज्जो नहीं की है, इसलिए आप भूल गए कौन सी किताब किस फ़न में है। आपको बता दें कि यह किताब फ़िक़्ह हनफ़ी में नहीं, अल-फ़िक़्हुल अकबर अगरचे इसका नाम है और चूँकि पहले अमलियात और एतक़ादियात सब यकसा होते थे, सबको फ़िक़्ह से ताबीर किया जाता था। यह किताब जो है फ़िक़हियात के बाब में नहीं है बल्कि अक़ाइद के बाब में है, जो हमारे मदारिस में चलाई जाती है, जो शामिल दर्स है, जिसमें अक़ाइद, तक़दीर का बयान, जन्नत का बयान, अल्लाह की सिफ़ात का बयान, सरकार की रिसालत का बयान वगैरह वगैरह मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई है।
दूसरी बात यह है कि आपने ये भी कहा कि उलमाए अजहर, तो उलमाए अजहर अक्सर शवाफी हैं, कुछ हनफी हों, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक सब शवाफी हैं। तो शवाफी की दलील को हमारे यहाँ पर पेश नहीं किया जाएगा। हम हनफी हैं और एक मुक़ल्लिद के लिए अपने इमाम की तक़लीद लाजिम व ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जब आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नारा लगाते हैं और मसलक इमाम आज़म का नारा जम कर लगता है, तो जो मसलक इमाम आज़म का नारा लगाता हो और मज़हब इमाम आज़म पर चलने के लिए कोशा ना हो और उसमें फिर वो दाएं बाएं दलाइल निकाले और ऐसी दलीलें पेश करे कि जो औहन मिन बैतुल अनकबूत यानी मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर हों, तो ये अक्ल में आने वाली बात नहीं, चूँकि ये दावा और दलील दोनों के अंदर तज़ाद नज़र आ रहा है। अमल कुछ और है और दावा कुछ और है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक एक मुश्त दाढ़ी का रखना वाजिब है। आखिर में एक मुखलिसाना मशवरा आपको मैं देता हूँ, आप अपने आप को आम लोगों की तरह न समझें। आप मिंबर रसूल पर मदह सरकार के लिए चढ़ते हैं और आप जानते हैं कि इंसान पर जितनी जिम्मेदारी आती है उतना ही उसको जिम्मेदार होना चाहिए। नीस आपके पास दावे सियादत भी है कि मैं सैयद हूं, सैयद ज़्यादा हूं, तो जो सैयद ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है वो जानता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके जद हैं, और जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसके जद हों तो वह अपने नाना की लाई हुई शरीयत मुबारका और शरीयत मुताहरा की पासबानी करेगा, ना ये कि शरीयत के अंदर गलत तरीके को राइज करे और जो गलत बात है उस पर लोगों को बहकाने की कोशिश करे और अपने अमल पर नजर ना करके शरीयत में बचने का रास्ता निकालकर शरीयत की खिलाफ वर्जी करता हुआ नजर आए। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। इंसान गलत है तो उसको गलती का एतराफ़ करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको फ़हमे दीन अता फरमाए। आमीन बिजाही सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम।